ہوش رہے نہ مجھ کو کسی کا، تیرا مگر ہوشیار رہوں۔ امام حسن اور حسین، حضرت امام حسن شادی کے 1 سال کے بعد پیدا ہوئے اور حضرت امام حسین شادی کے 2 سال کے بعد پیدا ہوئے۔ بیچ میں 1 سال کا فرق ہے، 1 سال آپس میں عمر کا بھی فرق ہے۔ حضرت علی کو جب پہلے بیٹے ہوئے حضرت حسن، تو انہوں نے ان کا نام رکھا حرب، جنگجو۔ آپ علیہ السلام کو آ کے بتایا، آپ نے فرمایا نام رکھ لیا؟ کہا جی۔ کا کیا؟ کا حرب۔ فرمایا نہیں، اس کا نام رکھو حسن، خوبصورت۔ پھر حضرت حسین ہوئے، حضرت علی کے دل میں جو ارمان تھا وہ کہا ادھر پورا کر لوں، ان کا نام حرب رکھ لیا۔ آپ نے پھر پوچھا کہ جی نام حرب رکھا؟ فرمایا نہیں، اس کا نام حسین ہے۔ پھر آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے جب سے زمین آسمان بنائے ہیں ان دونوں ناموں کو چھپا کے رکھا ہوا تھا، یہ صرف میرے نواسوں کے لیے مخصوص تھے۔ اس سے پہلے کسی کا نام نہ حسن ہوا نہ حسین ہوا۔ حسن بڑا خوبصورت، حسین چھوٹا خوبصورت۔ حسین کہتے ہیں چھوٹے خوبصورت کو، حسن خوبصورت مرد، حسین خوبصورت بچہ۔ یہ ترجمہ بنتا ہے ان کا، خوبصورت مرد اور خوبصورت بچہ۔ اور بچپن سے ہی عجیب تھے، بچپن سے ہی عجیب تھے۔ اور ہمارے نبی کو ان دونوں بچوں سے اتنا لگاؤ تھا، اتنا لگاؤ تھا کہ لوگ حیرت کرتے تھے کہ حضور کتنا ان سے پیار کرتے ہیں، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے محبت کا اظہار کرتے ہوئے کبھی بھی ہچکچاتے نہیں تھے، برملا ان سے محبت کا اظہار بھی کرتے تھے اور ان سے محبت کر کے صحابہ کو دکھاتے بھی تھے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ایک دفعہ میں اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوا آپ کے گھر پہ، تو میں نے دیکھا کہ آپ علیہ السلام اونٹ کی طرح سے اپنے گھٹنوں کو زمین پہ رکھ کے اور اپنے ہاتھوں کو زمین پہ رکھ کے اپنی پیٹھ پہ دونوں بچوں کو چڑھایا ہوا ہے، اور آپ گھر میں چکر لگا رہے ہیں اور خود فرما رہے ہیں نعم الجمل جملکما و نعم العدلان انتما، کتنا اچھا اونٹ ملا ہے آج تمہیں سواری کے لیے، اور کتنی اچھی گٹھڑیاں ہو تم جو اونٹ کی پیٹھ پہ رکھے ہوئے ہو۔ عدل کہتے ہیں گٹھڑی کو، بورے کو۔ نعم الجمل جملکما و نعم العدلان انتما، کتنا زبردست اونٹ ہے تمہارا اور کتنے اچھے بورے ہو تم جو اونٹ کی پیٹھ پہ رکھے ہوئے ہو۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم جا رہے تھے آپ علیہ السلام کے ساتھ، کئی صحابہ آپ کے ساتھ تھے، تو راستے میں آپ نے دیکھا کہ گلی میں بچوں کے ساتھ حضرت حسین کھیل رہے تھے، حضرت حسین کھیل رہے تھے۔ آپ علیہ السلام صحابہ کے ساتھ بڑے وقار کے ساتھ جا رہے تھے، جب آپ کی نظر پڑی نا حضرت حسین پہ تو آپ صحابہ کو چھوڑ کے ذرا تیزی سے بھاگ کے آگے گئے اور اپنے ہاتھوں کو پھیلا لیا، اپنے باہوں کو پھیلا لیا اور حضرت حسین کو پکڑنا چاہا، لیکن حضرت حسین کبھی ادھر بھاگتے کبھی ادھر بھاگتے، کبھی ادھر بھاگتے کبھی ادھر بھاگتے۔ آپ علیہ السلام اس کو ہنساتے اور فرماتے پکڑو اسے، پکڑو اسے، پکڑو اسے، تو وہ ہنستے اور بھاگتے۔ بلاخر حضور نے ان کو پکڑ لیا، ایک ہاتھ ٹھوڑی کے نیچے رکھا، ایک ہاتھ سر کے نیچے رکھا اور فرمایا اے اللہ میں اس سے پیار کرتا ہوں، تو بھی اس سے پیار کر، جو اس سے پیار کرے تو اس سے بھی پیار کر۔ پھر آپ نے فرمایا حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں، اللہ محبت کرے اس سے جو حسین سے محبت کرے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ عشاء کی نماز میں آپ علیہ السلام سجدے میں تھے، تو یہ دونوں بچے چھلانگ مار کے پیٹھ پہ چڑھ گئے عشاء کی نماز میں۔ آپ علیہ السلام نے سجدہ کیا، انتظار کیا، مگر یہ اترے ہی نہیں۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے اپنے ہاتھ کو پیچھے لے جا کر ان دونوں کو کمروں سے پکڑا کہ میرے اٹھنے سے ہی گر نہ جائیں، اور اپنے ایک ہاتھ سے پکڑ کے آرام سے ان کو نیچے اتارا اور آپ سجدے سے اٹھ کے بیٹھے۔ جو ہی دوسرے سجدے کے لیے گئے تو وہ چھلانگ مار کے دوبارہ پیٹھ پہ چڑھ گئے۔ پوری نماز میں یہ
کام چلتا رہا، اور نماز کے دوران ہی جب ایک سجدہ آپ نے بہت لمبا کیا اس وجہ سے تاکہ بچے اتر جائیں، پھر میں سجدے سے اٹھوں ورنہ گر جائیں گے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ لمبا کیا تو بعض آگے جو صحابہ نماز پڑھ رہے تھے انہوں نے جو ہلکا سا سر اٹھا کے دیکھا کہ کیا مسئلہ ہے، اتنا لمبا سجدہ ہو گیا ہے، تو دیکھا کہ بچے چڑھے ہوئے ہیں پیٹھ پہ، تو انہوں نے ہاتھ بڑھا کے ان کو کرتے سے پکڑ کے کھینچنا چاہا۔ جب انہوں نے ہاتھ آگے بڑھایا تو نماز ہی میں آپ نے ہاتھ کے اشارے سے ان کو روکا، نہیں انہیں مت ہٹاؤ، انہیں مت ہٹاؤ، انہیں بیٹھا رہنے دو۔ اتنی محبت تھی آپ کو ان سے۔ حضرت اسامہ بن زید کہتے ہیں میں آپ علیہ السلام سے ملنے گیا تو آپ علیہ السلام دروازے پہ آئے، لیکن چادر میں جیسے پتہ نہیں کوئی موٹی چیز لی ہوئی ہے آپ نے، اور چادر اوڑھی ہوئی ہے، پتہ نہیں سردی تھی کیا تھا۔ تو کہتے ہیں مجھے جو کام تھا وہ کام ہوا، جو بات کرنی تھی وہ بات ہوئی، لیکن پوری بات میں پتہ نہیں چل سکا کہ ہے کیا اندر۔ تو کہتے ہیں جب ساری بات مکمل ہو چکی میں نے کہا حضور یہ ہے کیا چادر میں؟ تو آپ نے چادر کو ہٹایا۔ تو اسامہ کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ وہ حسن اور حسین تھے۔ آپ نے فرمایا ہما ابنایا و ابنا بنتی، یہ میرے بھی بیٹے ہیں، میری بیٹی کے بھی بیٹے ہیں۔ پھر آپ نے دعا کی اللہم انی احبہما فاحبہما واحبب من احبہما، اے اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت کر، جو ان سے محبت کرے تو ان سے بھی محبت کر۔ حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں ایک دفعہ ہم بیٹھے ہوئے تھے آپ علیہ السلام کے ساتھ صحابہ، تو حضرت ام ایمن آئیں گھبرائی ہوئی پریشان، کیا ہوا؟ کہ یا رسول اللہ حسن حسین گم ہو گئے ہیں، ہم نے تو ان کو بہت ڈھونڈا ہے وہ مل نہیں رہے۔ اب اسی وقت اٹھے اور جتنے صحابہ بیٹھے تھے فرمایا ہر ایک اپنی اپنی سمت میں نکل جائے، ڈھونڈو میرے بچوں کو، اطلبوا لی ابنیہ، جاؤ میرے بچوں کو ڈھونڈ کے لاؤ۔ سارے صحابہ کو مختلف سمتوں میں بھیج دیا اور خود آپ ایک الگ سمت میں چلے گئے۔ حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں ساری سمتوں میں تو سارے صحابہ بڑھ گئے، میں حضوری کی سمت میں چل پڑا، جہاں حضور جا رہے تھے میں بھی وہاں چل پڑا۔ چلتے 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 کافی دور نکل گئے، مدینے سے باہر نکل گئے، تو ایک پہاڑی کے دامن میں ہم نے دیکھا کہ ایک اژدہا دم پر کھڑا ہوا ہے، دم پر کھڑا ہوا ہے اور منہ اس کا کھلا ہوا ہے، اور اس کے منہ سے چنگاریاں نکل رہی ہیں۔ یخرج من فیہ شرر، اس کے منہ سے چنگاریاں نکل رہی ہیں، اور یہ دونوں بچے بالکل پیلے اور ایک دوسرے سے چمٹے کھڑے ہیں یوں ڈر کے مارے، اور دونوں کانپ رہے ہیں، اور وہ اژدہا یوں دم کے بل ان کے سامنے کھڑا ہوا ہے اور پھنکار مار رہا ہے، اور اس کے منہ سے چنگاریاں نکل رہی ہیں۔ آپ علیہ السلام اس اژدہے کی طرف متوجہ ہوئے، وہ اژدہا آپ کی طرف آنے لگا، پھر اسے شرم آئی اور وہ جلدی سے دبک کر ایک بل میں گھس گیا۔ آپ علیہ السلام ان دونوں بچوں کے پاس گئے، ان دونوں کو ایک دوسرے سے جدا کیا اور دونوں کو گلے لگایا۔ پھر آپ نے فرمایا بے ابی و امی انتما ما اکرمکما علی اللہ، میرے بچوں میری ماں بھی تم پہ قربان ہو، میرے باپ بھی تم پہ قربان ہو، تم اللہ کے نزدیک کتنے معزز ہو۔ یہ جو جملہ ہے نا بے ابی و امی، یہ ہمارے نبی نے پوری زندگی کسی کو نہیں کہا، صرف حضرت سعد کو ایک دفعہ کہا تھا، اور وہ بھی یہ جملہ نہیں، فدا کا ابی، میرا باپ تم پر قربان ہو جائے، ارمی یا سعد۔ غزوہ احد میں حضرت سعد سے فرمایا اے سعد میرا باپ تم پہ قربان ہو جائے، تیر چلا، پھر آپ نے دعا دی اللہم سدد سہمہ، اے اللہ اس کے تیر کو سیدھا کر، اس کا نشانہ ٹھیک بنا۔ چنانچہ حضرت صحابہ کرام میں سب سے زیادہ نشانہ باز صحابی جو تھے وہ حضرت سعد بن ابی وقاص تھے۔ ہاں دو دعائیں دیں، اللہم سدد سہمہ واجب دعوتہ، اے اللہ ان کے تیر کو سیدھا کر، سیدھا نشانے پہ پہنچا
اور ان کی دعا کو قبول کر۔ چنانچہ حضرت سعد بن ابی وقاص کو ہمارے نبی کی اس دعا کی برکت سے یہ دو عجیب باتیں حاصل تھیں کہ جو دعا کرتے تھے قبول ہو جاتی تھی، اور جب تیر پھینکتے تھے تو کبھی بھی نشانے سے خطا نہیں جاتا تھا۔ ان کو فرمایا تھا بے ابی فدا کا ابی، اے سعد میرا باپ تم پہ قربان ہو جائے۔ لیکن یہ جو ٹائٹل ان دو بچوں کو دیا نا، یہ کسی کو نہیں دیا۔ بے ابی و امی انتما ما اکرمکما علی اللہ، او میرے بچوں، میری ماں اور میرے باپ دونوں تم پہ قربان ہو جائیں، تم اللہ کے نزدیک کتنے معزز ہو۔